نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا شفیع المذنبین۔ چار جو حرمت والے مہینے ہیں ان چار حرمت والے مہینوں میں اس ماہ کا شمار ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ عزت والے تکریم والے مہینے۔ وہ چار مہینے جو حرمت والے تعظیم و تکریم والے ہیں، تین مسلسل اور ایک اس کے اندر انفصال اور جدائی ہے۔ باقی ان تین مہینوں سے وہ تین مہینے جو متصل ہیں ان میں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ مسلسل تین مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو متصل ہیں، ایک مہینہ دوسرے مہینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے اسے رجب کہتے ہیں، رجب کہتے ہیں۔ تو چار حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں اس ذی قعدہ کا شمار ہوتا ہے، اور پھر تین جو حج کے مہینے ہیں، جو حج کے مہینے تین مہینے ہیں، ان تین مہینوں میں اس ذی قعدہ کا شمار ہوتا ہے۔ حج کے جو اشہر و معلومات، الحج و اشہر و معلومات قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ اس معلوم سے مراد کیا ہے؟ وہ تین مہینے ہیں، ایک ذی قعدہ کا، ایک شوال کا، ایک ذی قعدہ کا اور ایک حج کا، ذی الحج۔ یہ تین حج کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ تھوڑا پریشان ہوں گے کہ حج تو صرف 10 دن، پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں بلکہ 5-6 دن ہوتے ہیں، 8 سے لے کر 13 ذی الحج تک حج ہوتا ہے، تو آپ 3 مہینے کہہ رہے ہیں، وہاں تو 5 دن ہیں۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ 3 مہینے جو حج کے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر انسان حج کے لیے احرام باندھ سکتا ہے۔ 3 مہینوں کے اندر، یعنی شوال کے اندر، ذی قعدہ کے اندر اور ذی الحج کے اندر احرام جو ہے وہ باندھ سکتا ہے۔ ان 3 مہینوں کے علاوہ حج کے لیے احرام باندھنا، اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟
حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی دونوں کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک ان 3 مہینوں کے علاوہ، یعنی کہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے علاوہ حج کا احرام باندھنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ پہلے ہی رمضان میں ہی، رجب میں ہی وہ حج کا احرام باندھ لے، یہ ناجائز ہے، اس کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے سوا کے علاوہ حج کا احرام باندھنا خلاف سنت ہے، نبی پاک کی سنت کے خلاف ہے، خلاف سنت ہے۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، عمرے کے احرام باندھے ہیں، وہ ماہ شوال کے اندر باندھے ہیں۔ سارے عمرے نبی پاک نے شوال کے اندر کیے ہیں۔ تو گویا شوال، ذیقعد اور ذی الحج یہ 3 مہینے ہیں حج کے، یعنی ان 3 مہینوں کے اندر انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ دور تو سفر کی سہولت کا دور ہے، انسان 2-4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد حرمین طیبین پہنچ جاتا ہے، مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، تو اس وقت لوگ 1-1 ماہ 2-2 ماہ پہلے گھروں سے نکلتے تھے، تو وہ اپنے گھروں سے نکلنے کے وقت وہ حج کا احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سہولت کے لیے یہ چھوٹ دی ہے، یہ اذن دیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ تم ماہ شوال کے اندر بھی حج کا احرام جو ہے وہ باندھ سکتے ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے بارے میں تھوڑا پڑھیں، اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت کتاب دینے کا ارادہ فرمایا کہ میں اسے ایک نئی شریعت دوں، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 دن کا اعتکاف کریں، 30 دن کا اعتکاف کریں۔ وہ 30 دن جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے، توریت لینے کے لیے، نئی شریعت لینے کے لیے، جو 30 دن کا 1 ماہ کا اعتکاف کیا کوہ طور پر، وہ 30 دن یہی ذیقعد کے دن ہیں، ذیقعد کے دن ہیں۔ اور پھر جب 30 دن کا اعتکاف مکمل ہو گیا، قرآن بیان کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 10 دن اور اس میں شامل کرو، 10 دن اور شامل کرو، یعنی 40 دن پورے کرو۔ 40 دن جسے آپ عام لوگ جو کہتے ہیں چلہ، وہ چلے کا لفظ بھی یہیں سے، اس 40 سے ہے، 40 دن کا عمل جو ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ 40 دن مکمل کرو، 30 دن تم نے ذیقعد کے مکمل کر لیے ہیں، اب 10 دن اور اعتکاف کرو۔ جب 10 دن کا اعتکاف ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ سے کلام بھی کریں گے اور آپ کو اپنی شریعت بھی دیں گے، اپنے احکام بھی دیں گے۔ اور وہ 10 دن جو ذیقعد کے بعد، 1 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا ہے، وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، ذی الحج کے وہ 10 دن ہیں، پہلے 10 دن۔ والفجر ولیال العشر، یہ جو 10 دن ہے جس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ 10 دن پورے کیے پہلے 30 دنوں کے ساتھ، اب وہ 10 ذی الحج ہے جب موسیٰ علیہ السلام یہ اعتکاف پورا کر رہے ہیں، 10 ذی الحج ہے، اور یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی ہے، یعنی جو تکلیم ہے، کلم موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ کے ساتھ
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا ہے، وہ کلام کرنے کا دن جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے. 10 ذی الحج ہے کلام کرنے کا دن. اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. موسیٰ کو تورات دی تھی، الواح جسے کہتے ہیں نا آپ. وہ اس دن یعنی 10 ذی الحج کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر کے اپنی شریعت کا اجرا کیا، شریعت عطا کی، اور نئی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی صورت میں عطا کی. اور پھر یہ وہی دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت جو ہے اس کی دلیل مکمل ہوئی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، ان کا انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے. ان کے ذکر پاک سے پہلے میں اس ذیقعد کے حوالے سے آپ کو اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ ذیقعد اور ذی الحج جو ہے یہ تکمیل کے دن ہیں، کاملیت کے دن ہیں، عطا کے دن ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی بھی ذی الحج کے اندر ہوئی، اور آغاز ذیقعد کے اندر ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، بار بار خواب دیکھے ہیں. اور جب 10 ذی الحج ہوئی تھی تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی. اور جب قربان کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آیا اس ذبیحہ کی صورت میں کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت مکمل ہوئی تھی. یعنی جو آپ کے خلیل ہونے کی دلیل ہے نا، وہ دلیل مکمل ہوئی تھی اس دن، یعنی 10 ذی الحج کو. اور پھر یہ وہی مبارک دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دین کو مکمل کر دیا گیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ آیات جو ہیں یہ بھی 10 ذی الحج کو مینا کے میدان میں نازل ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین یہ آیات لے کر الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے نعمت کو. اور یہ وہ دن ہے جب جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا یہ، اور 10 ذی الحج تھا اور عید کا دن تھا. تو کسی یہودی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جس دن آپ پر دین مکمل ہوا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم آپ کی جگہ ہوتے تو ہم اس دن عید مناتے، ہم عید مناتے. تو سیدنا عمر فاروق کا جواب سنے، آپ نے فرمایا اگر تم پر دین مکمل ہوتا تو تم ایک عید مناتے، ہم پر دین مکمل ہوا ہے، ہم نے اس دن 3 عیدیں منائی تھی. 3 عیدیں ہماری تھی ایک دن میں، ایک جمعے کی عید، ایک دین کے مکمل ہونے کی عید، اور ایک یوم نہر کے دن کی عید. یہ 3 دن تھے جو اس دن ایک دن میں ہماری 3 عیدیں تھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کی تکمیل، اور نبی پاک اور ہم سب پر دین اسلام کی تکمیل اور نعمت خداوندی کی تکمیل اسی ذیقعد اور ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے. یہ وہ ماہ مبارک ذیقعد جو گزر رہا ہے، اور پھر اگلا ماہ جو ہے وہ ذی حج، حج کا مہینہ آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کو پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو، کعبے کی عمارت کو اٹھایا تھا، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. محبوب یاد کرو وہ وقت. قرآن پاک کو پڑھے نا آپ، کس انداز میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کلام فرما رہا ہے. وَإِذْ،
اگر آپ گرامر کے ساتھ تھوڑی دلچسپی رکھتے ہوں، از بمانی اذکر، از بمانی اذکر، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، محبوب قرآن نبی پاک کی ذات پر نازل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے خطاب فرما رہے ہیں، محبوب اس وقت کو یاد کرو. اور یاد کون کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ یاد کرتا ہے، تو جو موجود ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم میرا خلیل اور اس کا بیٹا ذبیح اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بولو سبحان اللہ یار. اب حدیث پاک پڑھیں، کنت نبیم و آدم بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. 4 یا 3,000 سال قبل ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کی ذات سے پہلے کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب میرا خلیل اور میرا ذبیح اسماعیل یہ کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ رب العزت کے گھر کعبہ شریف بیت الحرام کی عمارت کو، اس کی بلڈنگ کو، اس کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یرفع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بالکل جو بنیادیں ہیں وہ پہلے موجود تھی. پہلی بنیادوں کے اوپر بلڈنگ اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں پہلے اس کی موجود تھی کعبے کی. آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے قبل فرشتے جو ہیں جب بیت المعمور، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کریں گے، بیت المعمور پر فرشتے عبادت کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کے لیے اپنا گھر بناؤں. تو بالکل بیت المعمور کے نیچے کعبے کی بنیاد کو رکھا گیا. بنیادیں بن گئی تھیں. مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ کعبے کا انہدام ہوتا رہا، کعبے کو گرایا جاتا رہا. اور ابراہیم علیہ السلام سے قبل بھی کعبے کی دیواریں گر چکی تھیں. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر باپ بیٹے نے کعبے کی بنیادیں رکھی. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ابتدائی طور پر تھوڑا تعارفی آج ہم گفتگو کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء، ابو الانبیاء، امام انسانیت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات ہیں. آپ کی کنیت ابو الذیفان، یہ آپ کی کنیت ہے. آپ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ آپ کے 2 بیٹوں کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی ہے. 2 بیٹوں کو نبوت عطا ہوئی ہے. ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ 2 بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی ہے. اب دیکھیں مرتبہ اور مقام کیا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی پشت سے، صلب سے آئے ہیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 80,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ 80,000 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی بعثت ہوئی ہے، مبعوث ہوئے ہیں 80,000 انبیاء، اور یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی پشت سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، ان کے صلب سے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی پشت سے صرف ایک ہی نبی ہے، ایک ہی نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف 80,000 اور ایک طرف ایک دیا، اور ایک دے کر فرمایا کہ یہ جو ایک ہے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ سارے نبیوں اور رسولوں کا امام ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کا امام ہے۔ حضرت اسماعیل کی صلب سے ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اتنے نبی دے کر حضرت اسحاق کو مرتبہ دیا، اسحاق ہم تجھے مرتبہ دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں، تیری پشت سے 80,000 سے زائد انبیاء مبعوث کر رہے ہیں، لیکن اسماعیل تو گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، تیری پشت سے ہم ایک ایسا رسول دیں گے، ایسا پیغمبر دیں گے جو ہمارا محبوب ہوگا، جو سارے انبیاء کا امام ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے کہ چاروں اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب رسول، چاروں کو چاروں یہ حضرت ابراہیم کی پشت سے ہیں۔ چاروں جو صاحب کتاب رسول ہیں نا، رسولوں کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے 313 رسول ہوئے ہیں، 313 رسول ہوئے ہیں جن کو صحائف ملے ہیں، کم و بیش صحائف یعنی صحیفے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، 2 ورقوں والے، 2 احکام والے، 3 احکام والے، 3 باتیں، 3 حکم اللہ رب العزت نے رسولوں کو دیے ہیں۔ یعنی کہ پہلے ایک نبی کی، ایک رسول کی رسالت چل رہی ہے، اللہ نے دوسرے نبی کو رسالت دینی ہے، تو اب یا تو حکم دیا جاتا ہے پہلے ہی رسول کے اس پیغام کو لے کر، اس صحیفے کو لے کر آپ احکام کو جاری کریں، یا اس صحیفے کے اندر اللہ رب العزت کوئی نیا حکم شامل کر دیتا ہے۔ یہ 313 رسول ہیں۔ ان 313 رسولوں میں جو 4 صاحب عزم، اولو العزم رسول ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی پشت سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب زبور، جن کو زبور دی گئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو توریت دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل دی گئی ہے، اور ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جن کو قرآن دیا گیا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں رسول جو ہیں صاحب کتاب، یہ حضرت ابراہیم کی صلب سے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تعداد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ 25 سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی ہیں۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آج حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، جو حضرت نوح کے بیٹے سام ہیں، 10ویں پشت میں آپ حضرت سام کے بیٹے ہیں، 10ویں پشت پر، یعنی کہ 10 پشتے اوپر حضرت سام ہیں اور ان کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
اور جو مقام ہے وہاں آپ کی پیدائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ دور جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں یہ نمرود کا دور ہے. نمرود کا دور حکومت ہے. اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی پھیل رہی ہے. نور پھیلتا 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 ساری دنیا پر اس کا نور پھیل گیا ہے اور ساری روشنیاں مدھم ہو گئی ہیں. ہر طرف اندھیرا جو ہے چھا گیا ہے. ایک ہی نور ہے جس کی روشنی بڑھ رہی ہے. اس نے یہ خواب دیکھا تو اپنے کہنوں کو, نجومیوں کو, وزراء کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور وہ ستارہ ایسا طلوع ہوا ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ پھیل گیا ہے اور ساری چیزیں مدھم پڑ گئی ہیں, صرف اسی کا نور غالب ہے. تو ان کہنوں نے, نجومیوں نے نمرود کو اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا نور پھیلے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی, تیرے احکام ختم ہو جائیں گے, تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو جب یہ خواب کی تعبیر بیان کی گئی تو اب نمرود نے ظلم و ستم کی انتہا کی اور حکم دیا. مشورہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے, حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ اب میاں بیوی, خامد اور بیوی جو ہے, شوہر اور بیوی جو ہے آپس میں ملاپ نہیں کریں گے, اولاد جنم نہیں دیں گے. ان پر پابندی ہے, پابندی ہے. اور پھر ساتھ یہ حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, ان کو ساتھ ہی قتل کر دیا جائے. یہ حکم نمرود نے دیا. اب حکم جاری ہو گیا, جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا اور میاں بیوی کو حکم دے دیا کہ وہ قریب نہ جائیں, حق زوجیت ادا نہ کریں تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو, حمل ہی نہ ٹھہرے. تو اب جب روک دیا گیا, اسی دوران حضرت ابراہیم کے والد طارق, ایک تھوڑی بات آپ سماعت کر لیں عقیدے کی. اکثر جو نسب بیان کیا جاتا ہے وہ آزر کا بیان کیا جاتا ہے, ابراہیم بن آزر. ہمارا اہل سنت کا موقف کیا ہے, نظریہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں, آزر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آزر جو ہے وہ بت پرست, بت تراش اور بت فروش تھا. بتوں کی پوجا کرنے والا تھا, بت بنانے والا تھا اور بتوں کو فروخت کرنے والا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, نبی پاک حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک ہے کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک, ابراہیم سے لے کر عبداللہ تک, اور پھر امیلہ سے لے کر آمنہ تک, جن جن پشتوں سے منتقل ہوتا رہا ہوں وہ بھی پاک تھی, اور جن جن رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں وہ بھی پاک تھے. اور اگر ہم حضرت ابراہیم کی نسبت آزر کی طرف کریں تو آزر جو ہے وہ مشرک تھا, بت پرست تھا, بت فروش تھا. تو اب جو مشرک ہیں وہ نجس ہوتے ہیں, تو اگر آزر کا باپ مانا جائے, آزر کو باپ مانا جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر تان آتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ طارق ہیں, آزر نہیں ہیں. آزر جو ہیں وہ چچا ہیں, اور قرآن پاک کے اندر چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات نقل کی ہے
کہ حضرت ابراہیم کے والد طارق ہیں، طارق بھی مواحد تھے اور آپ کی والدہ امیلہ وہ بھی مواحدہ تھی، دونوں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، چھوٹے سے لفظوں کے اندر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جب نمرود نے پابندی لگائی نا، ضبط تولید کا حکم دیا گیا، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، ضبط تولید کا، تو حضرت ابراہیم کے والد طارق اپنی زوجہ حضرت امیلہ سے ملے اور وہ حمل منتقل ہو گیا۔ اسی دوران جب یہ حمل منتقل ہوا تو نجومیوں نے جا کر نمرود سے کہا کہ تم سوئے پڑے ہو، آج ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو تم روک رہے ہو، جس حمل کو تم روک رہے ہو، وہ ایک صلب سے ایک شکم کے اندر منتقل ہو گیا ہے اور تم سو رہے ہو، تمہاری تباہی کا سامان ہو چکا ہے، اب تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے اور بھی احکام کو سخت کیا، سزائیں عطا دینا شروع کر دی، جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور سختی کر دی، لیکن اب کام ہو چکا تھا۔ حضرت امیلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت طارق کی زوجہ ہیں، حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں، جب حمل ٹھہر گیا اب پریشانی تھی کیونکہ ہر طرف ایک حکم جاری ہو چکا تھا، تو وہ اکثر اوقات اپنے گھر سے نکلتی اس حمل کو چھپانے کے لیے تاکہ کسی پر ظاہر نہ ہو، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اس حمل کا اظہار اپنے خامد طارق سے بھی نہیں کیا تھا، اور جا کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ جب غار میں جاتی ہیں تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جب غار کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ایک روشنی، ایک نور چھا جاتا ہے۔ پورے 9 ماہ مکمل ہوئے تو حضرت امیلہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے غار کے اندر۔ جب غار کے اندر پیدا ہوئے، اب حضرت امیلہ کیا کرتی ہیں کہ اس بیٹے کو وہاں چھوڑ کے غار کے آگے کچھ پتھر رکھ کے آپ گھر واپس آ جاتی ہیں، پھر ہفتہ 10 دن 5 دن گزار کے پھر واپس جاتی ہے تاکہ بیٹے کو دیکھے جا کر، پھر بیٹے کو دیکھتی ہیں، اور کیا دیکھتی ہیں؟ ہفتے کے بعد خوراک ملتی ہے، لیکن احادیث کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جتنا بچہ ایک دن جب میں پلتا ہے نا، ایک دن میں پرورش پاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک دن کی پرورش وہ 1 ماہ کے برابر ہوتی تھی، 1 ماہ کے برابر ان کی پرورش ہوتی، بڑھتے اتنا بڑھتے وہ 9 ماہ کے اندر اندر اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے وہ 4-5 سال کے بچے ہیں، اس طرح محسوس ہوتا تھا وہ 9 ماہ کے اندر۔ ہر ماہ جتنا وہ پرورش پاتے ایک دن کے اندر حضرت امیلہ ان کی والدہ جاتی دیکھ کر آتی، تو چند دن گزرے تو انہوں نے اپنے خامد سے کہہ دیا کہ ایک بات میں نے آپ سے چھپا کے رکھی تھی، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہیں آپ بھی اس طرف نہ چلے جائیں، ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے، اور بیٹا آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے کیسا چاند ہمیں عطا کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں چلو دکھاؤ مجھے، چلو چلتے ہیں۔ تو حضرت امیلہ جو ہے طارق کو لے کر اس غار کے دانے پر جب پہنچی تو پہلا کام جو انہوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے آگے پڑا ہوا ہے حفاظت کے لیے۔ امیلہ تو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے آتی تھی، لیکن اللہ رب العزت اہتمام کر رہے ہیں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے روشن خدا کرے۔ ایک بہت بڑا پتھر وہ غار کے اندر اس غار کے دانے پر آ جاتا، اور جب حضرت امیلہ آتی، حضرت امیلہ کو دیکھ کر وہ پتھر سرک جاتا۔ پتھر بھی پہچانتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے والدین ہوتے ہیں، انہیں پتھر بھی پہچانتے ہیں
کیسے یہ بدبخت ہیں جو نبی اور انبیاء کے والدین کو نہیں پہچانتے. دیکھیں نا ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جب میں ختیجۃ الکبریٰ کے گھر رہتا تھا نا, شادی ہو چکی تھی, ابھی نزول وحی نہیں ہوا تھا, تو آپ اکثر اوقات غار حرا میں جاتے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا میں جاتا اور پھر واپس آتا, جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی اس رستے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح مسلم کی, جن کا ذکر پاک آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سنا تھا. اس حدیث کی کتاب کی یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک جب میں غار حرا میں جاتا, جاتے ہوئے وہ پتھر سلام کرتا, اور جب واپس آتا آتے ہوئے وہ پتھر وہ مجھے سلام کرتا. اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں, اور لفظ کیا بول رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں انی لعارفہ الان, میرے صحابہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. کس پتھر کو؟ جو جاتے ہوئے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور آتے ہوئے درود و سلام بھیجتا ہے. اگر کوئی پتھر میرے آقا پر درود و سلام بھیجے تو میرا آقا اس کو جانتا ہے, اور اگر کوئی امتی درود و سلام بھیجے. دیکھو نا لفظ پر غور کریں آپ, انی لعارفہ الان, میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں, جانتا نہیں, پہچانتا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر وہ پتھر لاکھوں پتھروں کے اندر پڑا ہو, پہچانے کا مطلب یہ ہے اگر لاکھوں کروڑوں پتھروں کے اندر وہ پتھر پڑا ہو تو میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ یہ وہ پتھر ہے جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا. اور کل قیامت کے روز میدان حشر میں اگر لاکھوں کروڑوں انسان ہوں تو نبی پاک اپنے اس امتی کو پہچان لیں گے جو دنیا کے اندر آپ پر درود و سلام بھیجتا تھا. تو حضرت امیلہ کو جب وہ پتھر دیکھتا, آپ کو دیکھتے ہی وہ پتھر سرک جاتا, ہٹ جاتا, اور حضرت امیلہ اس غار کے دانے کے اندر داخل ہوتی اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی زیارت کرتی. اب حضرت ابراہیم کو جب دونوں باپ ماں نے دیکھا نا, جوان ہو چکے ہیں, 9 ماہ کے ہیں, لیکن ان کی جو فزیک ہے, ان کا جو قد و قامت ہے وہ 4 سال 5 سال کے بچے کی طرح ہے. اور عقل و شعور کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی یہاں 40 سال بعد آ کر بنتا ہے. نہیں, نبی بن کے آتا ہے, بن کے آتا ہے, یہاں کر نہیں بنتا. وہ بچپن میں بھی نبی ہے, جوانی میں بھی نبی ہے, بڑھاپے میں بھی نبی ہے. دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پنگوڑے کے اندر قرآن کہہ رہا ہے. پنگوڑے کے اندر جو معاملہ ہوا تھا نا, حضرت مریم سے بیٹے نے جنم لی, شادی نہیں ہوئی تھی, تو بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا مریم تیری شادی تو نہیں ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا ہے, تیرا خاندان ایسا نہیں تھا, تو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, بچے سے پوچھ لو تو کہاں سے آیا ہے. اب پنگوڑے کے اندر وہ بچہ ہے, تو لوگ کہنے لگے تیرا دماغ کام نہیں کرتا. حضرت مریم سے کہا ایک تو نے پہلے گناہ کیا ہے معاذ اللہ, اور دوسرا بچہ جنم دیا ہے, اور پھر کہتی ہو کہ بچے سے پوچھ لو. بلا یہ نومولود بچے پیدا ہوتے ساتھ ہی کبھی بولتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے زبان حال سے کہا جب انبیاء کی ماؤں کی عصمت کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر بچے بولتے ہیں, پھر بچے بولتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ پنگوڑے کی طرف, اس مہد کی طرف آگے بڑھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے منہ کے اندر گونٹھا لیے ہوئے تھے, گونٹھا نکالا
تو ان کی طرف دیکھ کے آپ نے چھوٹا بچہ مہد کے اندر پنگوڑے کے اندر، تو ان کی طرف دیکھ کر آپ کی زبان سے لفظ نکلے، قرآن اس کا اظہار کر رہا ہے، اللہ ان لفظوں کو قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، انی عبداللہ۔ لوگوں تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اور صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں بلکہ اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نظریہ رکھنا کہ 40 سال بعد نبوت ملی تو پھر یہ کسی اور کا نظریہ ہوگا، قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے، قرآن کا یہ نظریہ نہیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ غار سے باہر نکلے نا، تو دیکھا وہ باہر بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، دوسرے جانور جو ہے وہ چر رہے ہیں، تو پوچھا اماں جان یہ جو جانور چر یہ کیا ہیں؟ تو اماں جان کہنے لگی بیٹا یہ جانور ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اور چرواہا ان کو چرا رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ان کی پرورش، ان کا پروردگار کون ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس کی پرورش، ان کی پرورش کرنے والا یہ چرواہا ہے۔ تو پھر سوال کیا اچھا اس چرواہے کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس کا پروردگار کون ہے؟ تو کہا اس کا مالک، وہ اس کا پروردگار ہے۔ تو کہا اماں جان آپ کا پروردگار کون ہے؟ تو کہا کہ میرا خامد، وہ میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے۔ وہ پروردگار کا مطلب پالنے والا، وہ میرا خامد ہے۔ تو پوچھا خامد کا پروردگار کون ہے؟ تو کہنے لگی خامد کا پروردگار بادشاہ وقت نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم 4 سال کے 5 سال کے، تو پوچھا کہ نمرود کا پروردگار کون، نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا خاموش ہو جا، یہ بات نہیں کرتے، اور خاموش ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ توحید بتا رہے تھے پیدا ہوتے ہی کہ میں تمہیں پیدا تو ہو رہا ہوں لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا پروردگار کون ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو آپ کی پڑھے نا آپ ارحسات کے بارے میں، پیدا ہوتے ہی نبی پاک نے اپنی انگلی مبارکہ آسمان کی طرف کی، اپنا سر مبارک زمین پر رکھا، تو نبی پاک نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ بتایا تھا کہ ہمیں بھیجنے والا کون ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی وہ عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں، ہم سب کے پالنے والا ہمارا رب ہے۔ وہ حضرت ابراہیم یہ عقیدہ دے، جب واپس آئے، لوٹ آئے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ احادیث میں آتا ہے جب بیت المعمور پر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، جبریل امین ساتھ ہیں، تو ایک حیولہ دیکھا، نور کا ایک مجسمہ دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ نور کا حیولہ، یہ بیٹھا ہوا شخص کون ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی ھذا ابو کا ابراہیم فسلم علیہ، حضور یہ آپ کا باپ جد الانبیاء ابراہیم ہے، آپ انہیں سلام کریں، انہیں سلام کریں۔ تو نبی پاک کہتے ہیں فسلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ تو سلام کے جواب کے بعد جو آواز دی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مرحبا یا ابن السہل، مرحبا یا نبی السہل، اے میرے پیارے اور پاک بیٹے اور پاک نبی،
تجھے مرحبا کہتا ہوں میں. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی نا. جب بیان کی تو اب صحابہ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نبی پاک حلیہ بیان کریں, اپنے اس جد الانبیاء کا, حضرت ابراہیم کا حلیہ بیان کریں. ان کی شکل و صورت کیسی تھی, ان کا جسم مبارک کیسا تھا. تو جو ہی خیال ان کے دل سے گزرا نا, صحابہ کے دل سے, نبی پاک جان گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا تم جاننا چاہتے ہو کہ ابراہیم کی صورت کیسی ہے؟ تو میرے صحابہ سنو, اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہے مجھ محمد کو دیکھ لے. سبحان اللہ, مجھ محمد کو دیکھ لے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے باپ ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو, چہرہ جب کی بات ہوئی تو فرمایا مجھے دیکھ لے. اور فرمایا جس نے ابراہیم میرے باپ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے. اللہ اکبر, وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے. کیا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے. نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا سینہ. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی پاک نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, ابو بکر کو خلیل بناتا. اب خلیل کیا ہے؟ خلیل اللہ, اللہ کا خلیل. خلیل کہتے ہیں دوست کو, خلیل کہتے ہیں دوست کو. دوست بھی کیسا؟ حبیب بھی دوست, رفیق بھی دوست, صدیق بھی دوست, ندیم بھی دوست, ٹھیک ہے نا. خلیل بھی دوست. دوست کے لیے لغت عرب میں بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں, بہت سارے. خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ وہ دوست جس کے دل میں اپنے دوست کے سوا, اپنے یار کے سوا, اپنے محبوب کے سوا کسی دوسرے کا خیال بھی نہ آئے, اسے خلیل کہتے ہیں, اسے خلیل کہتے ہیں. وہ خلیل اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ. یعنی کہ ہر وقت اگر خیال ہے, خلیل اللہ ہے نا, ہر وقت اگر خیال ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو اللہ اپنے دوست کا خیال ہے, اس کے علاوہ کسی کا خیال ہی کوئی نہیں ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ جد الانبیاء ہیں, ابو الانبیاء ہیں, امام انسانیت ہیں. انی جاعلک للناس اماما, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے. اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ امت محمدیہ ہے, ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمی ہیں, ملت ابراہیمی ہیں ہم. ملت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ملت کا معنی سنت ہے, طریقہ ہے, یہ ملت کا معنی ہے. یعنی کہ بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملے ہیں, بہت سارے طریقے. وضو کے بہت سارے جزو ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے, اور اسی سنت کو, اسی طریقے کو آگے چلتے ہوئے نبی پاک نے یہ حکم جاری رکھا ہے. پھر یہ جو ہم ناف کے نیچے بال اور بغل کے نیچے جو بال ہم مونڈتے ہیں, یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ تھا. بہت سارے طریقے ہیں جو رائج ہیں آج ہماری شریعت کے اندر. یہ سارے طریقے حضرت ابراہیم سے ہمیں نبی پاک کے ذریعے آگے عطا ہوئے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ مہمان نوازی کا ہے, ایک طریقہ مہمان نوازی کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. کائنات کے اندر پہلے مہمان نواز وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابو ذیفان آپ کی کنیت ہے, یعنی کہ مہمانوں کا باپ جسے کہہ لیں آپ, یعنی کثرت کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والا, کثرت کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والا, یہ حضرت ابراہیم. روایات اپنی جگہ ہیں, خود قرآن پاک نے جن کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے, سورہ زاریات, حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم,
یہ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو میرے ابراہیم خلیل کی مہمان نوازی کا پتہ نہیں چلا؟ جن کی مہمان نوازی کا ذکر اللہ کرے ان کی مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ دیکھیں نا، ایک روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ ایسے اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، نا، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کو بادشاہی ملی ہے، دنیا کی حکومت ان کے پاس تھی، مال و دولت ان کے پاس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کے مہمان کا ذکر، آپ اس کی بات نہیں پہنچی، ان کے مہمانوں کی بات نہیں آپ تک پہنچی، یعنی مہمان نوازی کی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ نے ان کو حکومت دی نا، سارے مرتبے اور مقام دیے، تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے، دولت دی ہے، دنیا کی حکومت دی ہے، ہواؤں پر، پرندوں پر، سب پر میرا کنٹرول ہے، میری حکومت چلتی ہے، تو مجھے اجازت دے تیری مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے، بشک تو میرا نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، پیارا ہے، اور میں نے تجھے دنیا کی حکومت دی ہے، لیکن یہ کام تو نہیں کر سکتا، مخلوق کو کھلانا یہ تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے بس میں نہیں، تو یا اللہ پھر بھی تو اجازت تو دے۔ اچھا، اگر تو نے کہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، جا تجھے اجازت دیتا ہوں، تیاری کر تو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے، جو ایک دیگ پکا سکتا ہے وہ ایک ہی پکائے گا، وہ 20 نہیں پکا سکتا، جو 50 پکا سکتا ہے وہ 100 نہیں پکا سکتا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں جن کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے، انہوں نے اپنی شان کے مطابق، اپنی حکومت کے مطابق ایک کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بھیج، میرے مہمانوں کو بھیج، وہ آ کر کھانا کھائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جا اور دیکھ۔ اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی جو سارے کا سارا کھانا کھا گئی، ایک، یعنی کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی مچھلی کہ جتنا کھانا تیار تھا وہ سارے کا سارا کھانا ایک مچھلی کھا گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ کام میرا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تو اب جب اتنا کھانا پکا کر، اتنی مہمان نوازی کر کے، پھر بھی ان کا ذکر نہیں، اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی مہمان نوازی، ان کا مہمان کا ذکر، کیا آپ کے پاس ان کی روایت نہیں پہنچی؟ اب کیسی مہمان نوازی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے، مہمان کو اپنے پاس بٹھاتے اور پھر کھانا کھاتے، وہ اکٹھے بیٹھ کر۔ اور حضرت ابراہیم کی سیرت میں آتا ہے کہ اگر کوئی نزدیک سے کوئی مہمان نہیں ملتا تھا، 2-2 3-3 میل آپ سفر کرتے، مہمان کو تلاش کر کے لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مہمان نوازی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے ایک شخص کو لے کر آئے، کوئی نہ ملا، ایک شخص مل گیا، آجا کھانا کھاتے ہیں۔ جب لے کر آئے نا، تو اس وقت پاس بٹھا کے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس مہمان سے کہا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیرا اللہ کون ہے جس کے نام سے تو آغاز کروانا چاہتا ہے، میں نہیں تیرے اللہ کو جانتا۔ یعنی وہ مجوسی تھا، بت پرست تھا، آگ پرست تھا۔ تو آپ نے کہا، اگر تو میرے رب کو نہیں جانتا، میرے اللہ کو نہیں جانتا، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ چل، تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، نکل جا یہاں سے۔ تو میرے یار کو نہیں جانتا، خلیل جو ہوا نا، خلت کا تقاضا بھی یہی تھا، اگر تو میرے یار کو نہیں مانتا تو میں تجھے کیا مانوں گا؟ فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر چل دیا، چلا گیا۔
اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جان میرے ابراہیم کے پاس، خلیل کے پاس ہے، آج تو نے میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، میری طرف دیکھ، میں 80 سال سے اسے کھانا دے رہا ہوں، یہ مجھے مانتا نہیں، لیکن میں 80 سال سے اسے کھانا دے رہا ہوں اور تو ایک دن بھی اس کو کھانا نہیں دے پاتا اور کہتا ہے میں خلیل ہوں تیرا۔ جب یہ بات جبریل کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل تک پہنچی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس مہمان کو تلاش کرنے لگے، گھومتے گھومتے تلاش کرتے کرتے اس کو پا لیا، تلاش کر لیا نا، تو اسے کہا آ واپس آ، تیرے ساتھ کھانا، کہا میں تیرے پاس کیوں آؤں؟ کہا کہ میرا یار کہتا ہے کہ اسے واپس لے کر آؤ، میرا خلیل کہتا ہے اسے واپس لے کر آؤ، میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے جس کو تو نے واپس بھیجا ہے اب اس کو تلاش کر کے واپس لا، وہ میرا اللہ تیرا اتنا خیال کر رہا ہے۔ وہ کہنے کا اچھا تیرا اللہ میرا بھی اتنا خیال کرتا ہے، میں تو اسے جانتا ہی نہیں، تو پھر لے چل مجھے اپنے اللہ کے پاس۔ اور جب واپس آئے تو اس نے بھی کلمہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا اور اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی مہمان نوازی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور پھر قیامت تک نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم و تکریم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انصار بھی مہاجرین بھی، ایک شخص داخل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بھوکا ہوں، فاقہ ہے کھانے کے لیے۔ تو نبی پاک نے اپنے اجروں کے اندر، ازواج کے اندر پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے باہر بھیجا جائے، مہمان آیا ہے۔ تو اندر سے جواب جو آیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ہم تو جمع کرتے ہی نہیں کچھ بھی، ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کون ہے تم میں سے جو اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ تو ایک انصاری صحابی وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں، وہ ساتھ لے گئے۔ جب گھر لے کر گئے نا تو بیوی نے کہا کہ آپ مہمان کو لے آئے ہو لیکن ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا ہے، اپنے لیے کھانا ہے، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اور آپ مہمان لے آئے ہو۔ تو نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، رہی بات ہماری، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو کھانا رکھ کے اس کے پاس ہم بیٹھ جائیں گے، تم دیا بجھا دینا، حدیث پاک ہے، دیا بجھا دینا، وہ کھانا کھائیں گے، ہم صرف ان کو دیکھیں گے اور پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عمل کیا، کھانا تیار ہوا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، خود خاموشی کے ساتھ یہ دکھاتے ہوئے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے لیکن کھا نہیں رہے، مہمان کو سارا کھانا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس مہمان کے ساتھ۔ جب حاضر ہوئے تو نبی پاک مسکرا رہے تھے، فرمایا جو تو نے عمل کیا ہے رات کو، میرے پاس جبریل آیا ہے اور جبریل نے کہا کہ اس عمل کو دیکھ کر اللہ بھی اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا تھا، اللہ بھی اپنی شان کے مطابق اس کے عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ نبی پاک نے اس صحابی کے بارے میں کہا۔ یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے مہمان نوازی کا، اور کل قیامت، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور جو حدیث پاک کے دوسرے لفظ ہیں وہ اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، میں بیمار، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے یہ، میں بیمار تھا، تو نے مجھے دوائی کیوں نہیں لے کر دی؟ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو کس طرح بیمار ہو سکتا ہے، تو سارے بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اور پھر وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کس طرح بھوکا ہو سکتا ہے، کس طرح پیاسا ہو سکتا ہے، ساری کائنات کو پالنے والا تو ہے۔
تو اللہ فرمائے گا کہ میں جو بھوکا اور پیاسا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا۔ تو اب بندے کی بھوک اور پیاس اللہ رب العزت کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور اسی طرح بیماری کی نسبت، بیمار بندہ ہوا ہے، اللہ فرمائے گا بے شک میں سارے بیماروں کو شفا دینے والا ہوں، لیکن میرا ایک بیمار بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے دعا نہیں دی۔ تو یہ جو آپس میں ہماری اخلاق، محبت، مہمان نوازی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کسی بندے کی بیماری کو اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، اور کسی بندے کی بھوک اور پیاس کو اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کر رہا ہے اس کی۔ گویا کوئی اللہ کے بندے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ اللہ کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مطلب اس کا، اللہ کو کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھانا کھانے سے پاک ہے، وہ بیمار ہونے سے پاک ہے، یعنی کہ اتنی اہمیت ہے اس عمل کی کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو آپ نے فرمایا اسے کوئی کھانا کھلائے، کھانا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا کہ جاؤ اس یہودی کے پاس اور اسے کہو کہ میں محمد تجھے جو چیز تو سے لے رہا ہوں تجھے واپس کر دوں گا، اور تو مہمان کے لیے کھانا جو بھی چیز ہے، گندم ہے، اناج ہے، وہ بیج، میں تجھے واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا، جب پیغام سنا نا تو اس نے کہا نہیں، جب تک اس کے بدلے میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، رہن نہیں رکھا جائے گا، کوئی چیز گروی نہیں رکھی جائے گی، ہم اناج نہیں دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ، جو مانتے ہیں نا زرہ، وہ اس یہودی کے پاس رہن رکھی اور وہاں سے کھانا منگوا کے اپنے اس مہمان کو کھلایا۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ آخری وقت جب نبی پاک کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت بھی وہ زرہ نبی پاک کی اس یہودی کے پاس رہن تھی، اور نبی پاک فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کر کے میری زرہ جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے، یعنی کہ زرہ کو رہن رکھ کے، گروی رکھ کے مہمان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مہمان نوازی کیا کریں، مہمان نوازی کیا۔ مہمان نوازی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص، ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا خامد روزانہ ایک گھر میں ایک مہمان کو پکڑ کے لے آتا ہے، میں ایک کھانا پکا پکا کے تنگ آ جاتی ہوں، روزانہ صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی مہمان لے آتا ہے، تو خطرہ ہے کہیں ہمارے گھر جو رزق پڑا ہوا ہے، جو کھانا پڑا ہوتا ہے، وہ بھی ختم نہ ہو جائے، اور روز کی محنت مشقت ہے، روز کا کھانا پکا پکا کر میں بھی تنگ آ گئی ہوں، تو خامد کو منع کیجئے کہ وہ روز مہمان نہ لے کر آیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا، عورت سے کہا تو جا اور اپنے خامد کو میرے پاس بھیجنا۔ وہ عورت چلی گئی، خامد کو جا کر پیغام دیا تجھے نبی پاک یاد کر رہے ہیں۔ وہ خامد آیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر جا اور اپنی زوجہ سے جا کر کہہ کہ کل میں محمد تمہارا مہمان بنوں گا۔ کل میں محمد تمہارا مہمان بنوں گا۔ وہ گھر گیا، واپس جا کر زوجہ سے کہا کہ میں نبی پاک کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ کل میں آپ کا مہمان بن رہا ہوں۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ نبی پاک آ رہے ہیں۔ جب آپ آئے نا، اس نے بڑے محبت کے ساتھ اہتمام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں کھانا کھا لوں، گھر سے واپس نکلنے لگوں، اس عورت سے فرمایا آپ نے تو تم میرے پیچھے دیکھتی رہنا، پیچھے پیچھے دیکھتی رہنا۔ تو آپ کھانا کھا کے فارغ ہوئے، تو جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو وہ عورت آپ کے حکم کے مطابق آپ کے پیچھے دیکھ رہی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے حشرات الارض، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھ لیا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور گھر کی تمام مصیبتیں وہ ساتھ لے جاتا ہے، ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کھانا ختم ہو جائے گا، کھانا ختم نہیں ہوگا، کھانا وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آیا، اپنا مقدر ساتھ لے کر آیا ہے، لیکن جو تیری پریشانیاں ہیں وہ گھر سے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو
ہمیں چاہیے اگر اپنی مہمان نوازی کیا کریں کھلے دل کے ساتھ اور حلال طیب رزق سے. پہلی بات حرام سے نہیں، حلال طیب، جتنی توفیق ہے اس کے مطابق، ادھار لے کر نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ادھار لینے کا معاملہ اور ہے. جتنی توفیق ہے خوشی کے ساتھ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ جو مہمان ہے اس کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی جائے. اور پھر مہمان کے بارے میں حکم ہے کہ ایک دن تو اس کا حق ہے جو واجب ہے، اور 3 دن مہمان کے وہ بھی اس کا حق ہے، دوسرا حق ہے. 3 دن کے بعد مہمان نہیں، وہ آپ کے گھر کی طرح ہے. پہلے یعنی 3 دن ہم اہتمام کریں گے، پورا اہتمام کریں گے اس کے کھانے کا، اسپیشل جسے اہتمام کیا جاتا ہے. اور 3 دن کے بعد جو گھر کا اہتمام ہوتا ہے جس طرح اپنے لیے کرتے ہیں ہم بغیر تکلف کے، اس طرح تیسرے دن کے بعد اس کے لیے بغیر تکلف کے وہ کھانا پیش کیا جائے گا. یہ حضرت ابراہیم ابو زیفان یعنی کہ جو مہمانوں کے باپ ہیں ان کی سنت ہے، جن کا آج ہم نے ذکر پاک شروع کیا ہے. یہ مہمان نوازی، یہ جو سنت ہے، جو ملت ابراہیمی ہے ہم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں نبی پاک کے ذریعے ملا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، جن کی مہمان نوازی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، ان کے مہمان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. لیکن یہاں حبیب کی جو مہمان نوازی ہے اس کے معاملے ہی جدا ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وہ کیسے مہمان نواز تھے کہ مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، برابر میں کھانا کھلاتے تھے. اور جب نبی پاک کی باری آتی تھی نا تو پہلے اپنے مہمانوں کو کھلاتے تھے، بعد میں کھاتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ مہمان نوازی کرتے تھے، اگر کچھ پاس ہے تو وہ پیش کر دیتے تھے، اگر نہیں تو خود بھی بھوکے، مہمان بھی بھوکا. لیکن یہاں جب حبیب کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، چاہے وہ رین میں زرہ رکھ کر، گروی رکھ کر، وہ زرہ رکھ کر مہمان کے لیے کھانا منگوائیں. یہ نبی پاک کی شان ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.